اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2.5 سال خلافت کی، 2 سال 4 مہینے آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، لیکن آپ نے خلیفہ بننے کے بعد ایک بھی نیا نکاح نہیں کیا، اور خلیفہ بننے کے بعد ایک بھی نئی سواری نہیں خریدی، اور خلیفہ بننے کے بعد آپ کے چہرے پر کبھی کھل کے ہنسی نہیں آئی، بلکہ ہمیشہ سنجیدہ رہتے تھے۔ اور آپ کی بے رغبتی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے آج جمعہ مبارک کا دن ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں، 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا بادشاہ، اور بیوی وہ ہے کہ جو 7 نسبتوں سے شہزادی ہے۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ منبر پر آئے، آپ کچھ تاخیر سے آئے، تاخیر ہو گئی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جمعے کی نماز میں تاخیر سے آئے ہیں۔ کہنے لگے معاف کرنا، میرے پاس صرف ایک ہی لباس ہے، جس کو میں نے دھویا وہ گیلا تھا، اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا رہا، جب خشک ہوا تو اس کو پہن کر آج منبر پر آیا ہوں۔ ایک لباس کے ساتھ زندگی گزارنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ مرض الوفات میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ تشریف لائے، اور کہنے لگے بیوی سے، اے فاطمہ کبھی ان کے کپڑے بھی بدل دیا کرو، ان کے کپڑوں پہ کچھ گندگی ہے۔ کہنے لگی کہ حضرت عمر کے پاس صرف ایک ہی کرتا ہے، اگر میں اس کو دھو دیتی تو اس کو خشک کرنے میں ٹائم لگتا، اس لیے میں نے اس کپڑے کو دھویا نہیں۔ صرف ایک کرتے کے ساتھ زندگی گزارنے والے کہ دنیا سے بے رغبتی دکھائی، اور آپ کی صاحبزادیاں، آپ کی اپنی بیٹیاں، آج اگر کوئی بھی خلیفہ بنتا ہے، صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا گھر بڑھتا ہے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر کا حال دیکھیے کہ آپ کی بچیاں، آپ اپنی عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اپنی بچیوں کے گھر گئے تاکہ بچیوں کی خیر خبر لے کر آئیں۔ جب گھر کے دروازے پر دستک دی، بچیوں کو پتہ چلا کہ ابا جان تشریف لائے ہیں، بچیوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر جلدی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ خادمہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اے خادمہ بتاؤ میری بچیوں نے آج یہ ایسا کیوں کیا کہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور دروازے کی طرف دوڑی؟ خادمہ نے بتایا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کی بچیوں کے گھر میں آج شام کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، آپ کی بچیوں نے پیاز کھایا اور پیاز کھا کر اپنا پیٹ بھرا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا کہ کہیں ہمارے باپ کو پیاز کی سمیل اور بو نہ محسوس ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جو 3 بر اعظم کا خلیفہ ہے، جس کی بچیاں رات کو پیاز کھا کر سو جایا کرتی، کہ جن کے گھر کا یہ عالم ہو۔ عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ عدل اور انصاف اور بے رغبتی ایسی تھی کہ ایک مرتبہ عراق کی ایک عورت آپ کے گھر تشریف لائی اور لوگوں سے کہنے لگی کہ امیر المومنین کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ جب گھر کے سامنے گئیں تو کہنے لگی یہ کیسا بادشاہ کا گھر ہے، یہاں تو کوئی دربان بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اس بادشاہ کے گھر پہ کوئی دربان نہیں ہوتا۔ جب اندر گئیں فاطمہ بنت عبد الملک سے ملی اور بیٹھ کر گھر دیکھنے لگی، وہ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی اے فاطمہ میں نے تو سمجھا تھا امیر المومنین میرے گھر کو آباد کرے گا، لیکن اس ویرانے گھر سے میرا گھر کیا آباد ہوگا؟ یہ تو ویرانہ گھر ہے، جس کا اپنا گھر ویرانہ ہو وہ دوسرے کے گھر کیا آباد کرے گا؟ فاطمہ بنت عبد الملک نے بڑا زبردست جواب دیا، کہنے لگیں کہ یہ وہی گھر ہے کہ جو بڑا آباد ہوا کرتا تھا، لیکن لوگوں کے گھروں کو بسانے کی وجہ سے آج ویران ہو چکا ہے۔ لوگوں کے گھروں کو بساتے بساتے یہ گھر ویران ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے، آپ کنویں کے پاس بیٹھے، آپ نے کنویں سے پانی نکال کر مٹی پہ ڈالنا شروع کیا، اور جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے اور مٹی پہ پانی ڈال رہا ہے اور اس کی نظر بار بار فاطمہ بنت عبد الملک کی طرف ہے، وہ کہنے لگی اے عورت تو پردہ کر، یہ اجنبی آدمی تیری طرف دیکھ رہا ہے، تو اس اجنبی آدمی سے پردہ نہیں کرتی؟ کہنے لگی یہ اجنبی نہیں ہے، یہ وہی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے۔
کہ جو اپنے گھر سے پانی خود نکال رہا ہے اور نکال کے مٹی پہ ڈال رہا ہے۔ آپ اندر گئے، نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ عراق سے عورت تشریف لائی ہے۔ آپ نے انگور نکال کر ان کو کھلائے، اور کھلانے کے بعد پوچھا کہ کس لیے آئی؟ وہ کہنے لگی کہ میری 5 بچی ہیں اور میری 5 بچیاں بے کس اور بے سہارا ہیں، آپ کے اوپر نظر لگائے بیٹھی ہیں کہ شاید امیر المومنین ہماری حاجت پوری کر دیں۔ آپ یہ لفظ سننے لگے اور یوں کہتے بار بار کہ بے کس اور بے سہارا بچیاں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، اور یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں، حالانکہ اپنی بچیاں گھر میں بے کس اور بے سہارا بیٹھی ہیں، لیکن ان لوگوں کی بچیوں کی فکر کہ یہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور وہاں سے ایک خط لکھا، اور خط کیا لکھا؟ عراق کے بادشاہ کے نام، کہ اس کی پہلی بچی کا نام پوچھا، اس کا وظیفہ لکھا۔ وہ آگے سے عورت کیا کہنے لگی؟ الحمدللہ۔ جب دوسری بچی کا وظیفہ لکھا، وہ عورت کہنے لگی الحمدللہ۔ جب تیسری کا لکھا، الحمدللہ۔ جب چوتھی کا وظیفہ لکھ کر ہٹے تو وہ عورت آگے سے کیا کہنے لگی؟ شکر ہے امیر المومنین آپ کا کہ آپ نے میری 4 بچیوں کی کفالت کی۔ جب یہ الفاظ سنیں تو اخلاص کا عالم دیکھیں کہ دل کے اندر اللہ کی رضا اور نفس کی رضا دیکھیں۔ تو آپ نے جب یہ الفاظ سنے کہ اے امیر المومنین آپ کا شکر ہو، تو آپ نے قلم پیچھے ہٹا لیا اور کہنے لگے میں اس بچی کا وظیفہ نہیں لکھوں گا، بلکہ جاؤ اور جا کر ان سے کہنا کہ 4 بچیوں کے وظیفے سے 5ویں کی بھی مدد کر لینا۔ وہ کہنے لگی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ پہلے 4 کا جب میں نے وظیفہ لکھا تو آپ یہ کہہ رہے 3 کا وظیفہ لکھا تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے شکر کی وجہ سے میرا جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ اور جب آپ نے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ کا شکریہ ہو، تو اب میرے نفس کی رضا بیچ میں شامل ہو گئی، اس لیے میں تیرا وظیفہ نہیں لکھتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا مال خرچ کرنے کا جذبہ اندر ہو اور غیروں کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ بادشاہ وقت کے اندر جب اتنا بڑا اخلاص ہو تو پھر امت کے اندر کیسی کیسی کیفیتیں پروان چڑھتی ہیں کہ علماء نے لکھا 3 بر اعظم کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص نہیں ملتا تھا۔ 3 بر اعظم کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص نہیں ملتا تھا۔ لوگ گلیوں میں تلاش کرتے پھرتے تھے کہ کوئی ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہو، جو ہمارے مال کی زکوٰۃ وصول کر لے، لیکن کوئی آدمی نہیں ملا کرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ عدل و انصاف کا یہ ماحول تھا